جو کام کرنے والے ہیں وہ ہے اللہ کی عبادت. کیا ہے بھائی؟ کہ اس وقت یہ جو آج اگر رات اس طرح ہے جس طرح کے ہم سنتے ہیں کہ اس رات میں کیا ہونے فیصلے ہونے اعمال کے اور مغفرت کا فیصلے ہونے، تو ہم اس حالت میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ کر کیا ہو جائے، خوش ہو جائے، راضی ہو جائے. نیک اعمال کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، نوافل ادا کریں. ہم کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں؟ تو مال جو ہے نا، مال یہ بڑا فتنہ ہے. دیکھ لو ہم نے جتنے بھی واقعات پڑھے ہیں یہاں پر، 5واں واقعہ چل رہا ہے نا، سب سے پہلے نبی کی مخالفت کرنے والے کون ہوئے ہیں؟ سردار. قرآن نے لفظ کی ذکر کیا کہ قال الملأ الذین استکبروا من قومی، کہا ان سرداروں نے جنہوں نے کیا کیا؟ تکبر کیا، من قومی، ان کی قوم میں سے، لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم تو یہ نکال دیں گے، والذین آمنوا معک، اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ کیا لا چکی ہیں؟ ایمان لا چکی ہیں، من قریتنا، اپنی بستی سے ہم تمہیں نکال دیں گے. خبردار، او لتعودن فی ملتنا، یا اپنے دین پر کیا آ جاؤ، واپس آ جاؤ، اپنے دین میں واپس آ جاؤ. جس دین کو تم چھوڑ کر کوئی اور نیا دین تم لے کر آ گئے ہو، اس دین کو چھوڑ کر واپس اپنے دین میں آ جاؤ، ورنہ ہم تمہیں کیا کر دیں گے؟ اپنی بستی سے نکال دیں گے، اور تیرے ساتھ تجھ پر جو ایمان لا چکے نا سردار صاحب، ان کو بھی کیا کر دیں گے؟ نکال دیں گے. اللہ اکبر، اللہ. اور ڈاٹا نہ کیا ہے 27 دسو ہوتا ہے نا، یاد ہے 27 دسو ہوتا ہے، مجھتے قانون تے ہے نا 5 دسو ہوتا ہے نا، ڈاٹے جڑو ڈاٹے 7 دسو بڑھا لینا. جس کی لاٹھی وہ دی مجھ سمجھے، مجھ دا لفظ ذرا وڈا ہے تھوڑا پنجابی سے نا، جس کی لاٹھی اس دی مجھ. آج کل ساڑھے کو یہ چلتا پہ جناب مشرکین مکہ. میں حیران ہوتا ہوں، میں نا ان چیزوں پر غور کرتا ہوں. پڑھا رہا تھا بچوں کو سورۃ مریم، تو وہاں پر سورۃ مریم کے شان نزول میں لکھا ہوا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو دعوت دینا شروع کی نا، تو اب انہوں نے جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ایمان والوں کو بھی کیا کرنا شروع کر دیا؟ ستانا شروع کر دیا، تنگ کرنا شروع کر دیا. پھر مسلمان ہجرت کر کے کہاں چلے گئے؟ پہلی ہجرت کہاں گئے؟ حبشہ گئے. ہوں مکہ لگ اتھوں بھی پریشانی ہوتی پئی ہے. اتھوں جناب انہاں اپنے چودھری گلے وہ تحفے تحائف لے کر نجاشی بادشاہ کے پاس حبشہ پہنچ گئے. اور جناب ساڑھے کوئی نا اجڈ سمجھ گئے، ان پڑھ جاہل قسم کے لوگ پیو دادیاں دا دین چھوڑ کے تے ساڑھے وہ نوکر ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہمارے وہ کیا ہے؟ نوکر ہیں، غلام ہیں. وہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر نا تیرے ملک وچ آ گئے نا، تیرے دین دے مخالف ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اب بادشاہ کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ وہ تیرے دین کے بھی مخالف، کیونکہ بادشاہ کون تھا؟ عیسائی تھا. بادشاہ عیسائی تھا، تو کہنے لگے وہ ہمارے حوالے کر دو. اے تحفے تحائف بادشاہ نے، نجاشی نے بلا لیا. ان میں حضرت جعفر طیار ان کے امیر تھے، اور عثمان غنی بھی شامل ہیں ہجرت میں. اور حضرت عثمان کی زوجہ حضرت رقیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، وہ بھی ہجرت میں شامل ہیں. بلا لی تھی، دربار میں آگے. ہاں جی یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت جعفر طیار امیر تھے. فرمایا بادشاہ سلامت، ہم جاہل تھے، بتوں کو پوجتے تھے، شراب نوشی کرتے تھے، زنا کرتے تھے، یتیموں پر ظلم کرتے تھے، عورتوں پر ظلم کرتے تھے، بیواؤں پر ظلم کرتے تھے، غریبوں کا ہاتھ مارتے تھے. کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو ہمارے اندر موجود نہ تھی. اللہ نے ہم پر رحم کیا کہ اپنا آخری پیغمبر ہمارے پاس بھیج دیا. انہوں نے آ کر ہمیں بت پرستی سے، شرک سے، بدعات سے،
ظلم سے، ان سارے برے کاموں سے ہمیں روکا اور ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، تو ہم نے وہ سارے برے کام چھوڑ کر سیدھے کام شروع کر دیے، تو یہ ہمارے کیا ہو گئے؟ دشمن ہو گئے۔ اچھا وہ ذرا اپنا جڑا تھوڑا نبی تھوڑے کو جڑا دین لے کے آیا ہے وہ تو ذرا پڑھ کے سناؤ۔ تو حضرت جعفر تیار نے سورۃ مریم پڑھ کے سنائی۔ سورۃ مریم پڑھ کے جب سنائی نا تو نجاشی بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پورا دربار جو عیسائی تھے نا وہ سب کے اوپر ایک سحر طاری ہو گیا، سمجھ آ گئی۔ اور زمین سے ایک دن کا اٹھا کر کہتے ہیں خدا کی قسم عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت اللہ کے ہاں اس تنکے کے برابر بھی نہیں ہے۔ عیسائی چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے نا، اسی لیے تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تمہارے دین کے بھی کیا ہیں؟ خلاف ہیں۔ تو جب انہوں نے سورۃ مریم سنائی اور عیسیٰ علیہ السلام کا قول قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ جب یہ بات سنی عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی سنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا کیا ہوں؟ بندہ ہوں، تو نجاشی کیا کہتا ہے؟ ایمان لے آیا اور کہتا ہے خدا کی قسم یہ قرآن اور انجیل دونوں ہی ایک چراغ کی کیا ہے؟ روشنیاں ہیں، دونوں ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں۔ اور ان بدبختوں کو نکال کر دفع ہو جاؤ، ان کی تحفے تحائف واپس کر دیے اور ان کا اسی طرح منہ واپس بھیج دیا۔ مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ حبشہ میں رہنے کی اجازت دے دی اور مسلمانوں نے تبلیغ شروع کر دی۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے کہ دیکھو بھائی تھوڑا ملک چھوڑ کے چلے گئے، بولو تو پیچھے کیوں کر دے ہو؟ لیکن ڈانٹے نا، ڈانٹے تو زور کھلونا نہیں پیا ہونا۔ ہاں وہ مسلمانوں کی یہ حالت تھی کہ بھائی اپنے اس دین کے مطابق انہیں رہنے کے لیے اجازت بھی نہیں تھی۔ یہ تکبر ہوتا ہے، یہ مال کا نشہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ نے ان کا نشہ ایسا اتارا بدر کے اندر نشہ ایسا اتارا کہ 70 مارے گئے، 70 قیدی بن گئے، اور باقی زخمی تو جناب علی 1000 مقابلے میں 313، تو وہ اسلحے کے ساتھ لیس اور یہ نہتے، کچھ ہے بھی کوئی نہیں۔ اللہ جب کرنے پہ آتا ہے تو پھر یوں کرتا ہے۔ اب یہاں بھی زور چل رہا ہے نا، اوے چھوڑ دے اپنا دین، ساڑھے اپنا دین تے واپس آ جا، ورنہ تینوں کٹ دے گے۔ پیچھے لوط علیہ السلام کو بھی یہی کہا تھا انہوں نے نا، ان کو اپنے بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاکیزہ بڑے پھر دیں، کٹ دے ان بستی چو، آپس میں مشورہ کر رہے ہیں۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ پوری بستی کو یوں اٹھایا اور آسمان کے قریب لے جا کر کی بستی کو الٹا دیا، اور اوپر سے پھر پتھر بھی برسائے، پتھروں کی بارش کی۔ یہاں سنیے شعیب علیہ السلام کہتے ہیں قال اولو کننا کارہین، خواہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں، یعنی تمہارے اس دین جس کی طرف تم ہمیں واپس لانا چاہتے ہو اس سے ہم بیزار ہوں، ناپسند کرتے ہوں، پھر بھی ہمیں واپس لوٹنا پڑے گا۔ یعنی سب تذب قد افترینا علی اللہ کذبا، اگر ہم نے یوں کیا نا کہ ہم اللہ کے دین کو چھوڑ کر واپس تمہارے بت پرستی کی طرف، تمہارے شرک والے دین کی طرف آ جائیں، قد افترینا تو ہم گھڑیں گے اللہ کے خلاف کذباً جھوٹ، ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم لوٹ جائیں تمہارے دین کی طرف،
بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس سے کیا دیا ہے؟ نجات دی ہے. قد افترینا علی اللہ، یقیناً ہم باندھیں گے اللہ کے خلاف کذبا جھوٹ، ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہارے دین کی طرف واپس لوٹ جائیں، بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس سے کیا کر لیا ہے؟ نجات دے دیا. اللہ نے ہمیں تمہارے اس برے دین سے، تمہارے شرکیہ دین سے کیا کر دیا؟ بچا لیا. ہاں اللہ نے بچایا ہے، ہمارا کوئی اختیار نہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور ہمارے لیے یہ مناسب نہیں کہ ہم اس میں دوبارہ لوٹ جائیں. ہمیں شایان نہیں. کیا مانا کیا یہ؟ شایان نہیں. کیا مطلب؟ لائق نہیں ہے، ساڑھے واسطے مناسب نہیں گل ہے کہ ہم دوبارہ اس دین کی طرف لوٹ جائیں. الا ان یشاء اللہ، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے. اور اللہ کون ہے؟ ربنا، وہ ہمارا پروردگار ہے. وسع ربنا کل شیء علما، ہمارا رب کا علم ہر چیز کو کیا کیے ہوئے؟ گھیرے ہوئے، احاطہ کیے ہوئے. ہمارے رب کا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے. اللہ توکلنا، اللہ توکلنا، یہ جملہ پکا لو. اللہ توکلنا، ہم بھروسہ کرتے ہیں تو کس پر؟ اللہ پر. توکل کیا ہوتا ہے؟ توکل بھروسہ. بھروسہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ پھٹی ہے، اس پر میں یہ ٹیک لگائی ہے. اس ٹیک کو کہتے ہیں بھروسہ. ٹیک لگانا. تو ٹیک ایسی پھٹی لگنا، ٹیک مضبوط ہے کمزور ہے؟ کیوں؟ اس واسطے کہ ایک پھٹی خود بھی ٹیک دی محتاج ہے.